سورج اور چاند گرہن کیسے ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چاند اور سورج گرہن کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟ اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کو کیا کرنے کا حکم ہے اور کس کس کام سے ممانعت ہے؟ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اور چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج دوران گردش زمین اور چاند کے درمیان آتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، جو کہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے وقت پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یورپ میں دیکھا گیا 1999 کا مکمل سورج گرہن تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سورج گرہن تھا۔ سورج گرہن کئی قسم کا ہو سکتا ہے: مکمل سورج گرہن، ہلکی سورج گرہن، مخلوط سورج گرہن اور جزوی سورج گرہن۔ جب بھی زمین کے کسی خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے تو اس کے گرد و نواح میں چاروں طرف جزوی گرہن ہوتا ہے۔ کسی بھی چاند گرہن اور سورج گرہن میں 13.9 سے 15.6 دن کا فرق ہوتا ہے۔ عموماً چاند گرہن اسلامی مہینے کی 13، 14 یا 15 کو، اور سورج گرہن اسلامی مہینے کی 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ سورج گرہن کو قدیم و جدید سب مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بعض مذاہب اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ خدا کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اسلام میں اس کی سائنسی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستے پر چلتے ہیں اور گردش میں ہیں، مگر سورج گرہن کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ کسوف یا نماز خوف یا نماز آیات کہا جاتا ہے۔ آیات یہاں نشانات کے معنی میں آتا ہے۔ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے، تسبیح و تحلیل کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس تاریکی کو دیکھ کر قبر و آخرت کی تاریکی کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علامہ شیخ محمود بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج گرہن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ڈرانے والی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اس کی ضد یعنی اندھیرے میں تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی انسان طبعی طور پر اس طرح کے کاموں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ پاک کی اطاعت کی طرف آ جائے، جس میں ان کی کامیابی ہے، اور بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے کامیاب کرنے والی چیز نماز ہے۔ المحیط البرہانی جلد 3 صفحہ 15 مطبوعہ بیروت۔ لہٰذا جب بھی اس کو دیکھے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سورج گرہن کی نماز 2 رکعت سنت موقدہ ہے، باجماعت پڑھنا مستحب ہے۔ 2 سے زیادہ رکعات بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ افضل یہ ہے کہ سورج روشن ہونے تک نماز میں مشغول رہیں، قرأت طویل کریں اور رکوع و سجود کی تسبیحات بھی زیادہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا و اذکار، تسبیحات و استغفار کریں۔ یاد رہے کہ سورج گرہن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے نہ کریں۔ اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے، اسے تنہا پڑھیں۔ یہ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، لہٰذا عورت بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر ان اعمال میں مشغول رہے۔ علامہ عبداللہ بن محمود الموصلی الحنفی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ہماری نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھی اور ان میں بلند آواز سے قرأت نہ کی۔ مزید فرماتے ہیں، سورج گرہن کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو نوافل کی طرح ادا کی جاتی ہیں، اور امام جمعہ اس کو پڑھائے۔
اس میں نہ بلند آواز سے قرات کرے، نہ اس میں خطبہ پڑھے، اور اگر امام نہ ہو تو لوگ اپنی اپنی 2 یا 4 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے، اور چاند گرہن کی نماز اکیلے اکیلے ادا کریں۔ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، دعا کرے، توبہ استغفار کرے وغیرہ، اور اس وقت کام کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے، سو نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل اور باطل ہے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے توہمات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گرہن یہ موثر بالذات نہیں ہے اور نہ ہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ موت یا زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، بس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ اس حدیث پاک میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا جو اہل جاہلیت اعتقاد رکھتے تھے کہ ستارے زمین میں مؤثر ہیں، اور خطابی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج گرہن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجب ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ ایسا اعتقاد باطل ہے، اور سورج اور چاند اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق اور تخیر شدہ ہیں، اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی قدرت ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، وہی ہر شے کا مالک ہے، نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کام کاج کرنا، کپڑا وغیرہ کاٹنا ضروری بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی حاجت نہ ہو تو عورت ان کاموں سے احتیاط کرے اور تسبیح و دعا و اذکار میں مشغول رہے، کیونکہ بالفرض اس عورت کے بچے میں قدرتی طور پر ہی کوئی نقص ہوا تو لوگ ان باتوں پر اور پختہ اعتقاد رکھیں گے اور ساری عمر کے لیے اس کی جان کا روگ بنا دیں گے کہ اس عورت نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے بچہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے اور بری خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔